اس کے بعد دوسری بات، ان 10 دنوں میں تسبیحات پکڑ لیجئے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی تسبیح پہ لگائیے، اور اس تسبیح میں سب سے پہلا ہے درود پاک۔ پڑھیے ان دنوں میں، خوب پڑھیے، ایک عدد مقرر کر لیجئے کہ میں نے روز کی 10-20 تسبیحاں انشاءاللہ اپنے نبی بھی درود کی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں 10 نہیں پڑھ سکتی تو 5 نہیں پڑھ سکتی تو 3 مقرر کر لیجئے، اور اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو ان تسبیحات پہ لگا دیجئے۔ کیوں؟ اس پہ انشاءاللہ ہم ابھی بات کریں گے کہ ہمیں ان تسبیحات کی ضرورت کیوں ہے۔ پھر استغفار کو لازم قرار دے لیجئے۔ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت دنیا کے اور ہمارے ملک کے، تو رب تعالیٰ کا وعدہ ہے جو استغفار پڑھے گا اس پر، اس قوم پر، جب تک اللہ فرماتا ہے نبی جب تک آپ ان میں تشریف فرمائیں نا مکہ میں، ان میں عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک ان میں استغفار کرنے والے تب بھی ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ استغفار کی تسبیح کو لازم کر لیجئے۔ اور پھر سب سے اہم بات، اپنی حفاظت کی تسبیحات لازم کر لیجئے۔ آپ میں جتنی بہنیں مومن ہیں، جتنی بہنیں نیک ہیں، جتنی بہنوں کو لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے باقیوں سے زیادہ ہدایت دی ہے، تو یاد رکھیں جو جتنا ہدایت والا ہوگا، جو جتنا اللہ کا مقرب ہوگا، جو جتنا حق کے راستے پہ ہوگا، شیطانی قوتیں اتنا زیادہ اس پہ حملے کریں گی۔ شیطانی قوتیں تو ہیں نا، طاغوتی قوتیں تو ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ جنات میں سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو حق پر چلنے والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ ستائے جاتے ہیں، جنات کی طرف سے بھی، انسان کی طرف سے بھی، اور اس کی وجہ ہمارے حصار میں کمزوری ہوتی ہے۔ تو جتنی بہنیں بھی حق والی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا، تو پھر وہ اپنا حصار کریں۔ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی اور دیگر حفاظت کی دعائیں روز پڑھنا اپنی عادت بنا لیں۔